پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ سندھ میں حفاظتی ٹیکوں کے صوبائی توسیع پروگرام میں نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی شرکت۔ 5 کولڈ چین مینٹیننس گاڑیوں کی تقسیم۔ لیاری میڈیکل کالج کو حالت بہتر بنانے کے لیے 3 ماہ کی سندھ ہائی کورٹ نے مہلت دے دی، 6 ماہ کی استدعا مسترد۔ عدالت نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو فوری معائنے سے روک دیا، سہولیات کے فقدان کے باعث نشستیں کم ہونے کا خدشہ۔ SIUT ریجن پلازا ہوٹل خریدنے کے لیے کوشاں، 14.5 ارب روپے کی پیشکش، ہوٹل انتظامیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تعمیر شدہ اسٹرکچر خرید کر 1 سال میں ہسپتال میں بدلا جا سکتا ہے۔ شبر زیدی، کراچی کی نیب عدالتوں کو ریفرنسز واپس، سماعت کا شیڈول جاری۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین، مصطفیٰ کمال، غلام حیدر جمالی، ناصر عباس، معین آفتاب شیخ سمیت 29 ریفرنسز واپس، نوٹسز جاری۔ محکمہ صحت نے سینئر وومن میڈیکل آفیسر گریڈ 19 ڈاکٹر شہناز خواجہ کو MS تالکا ہسپتال میرپور بھٹورو ضلع سجاول مقرر کر دیا ہے۔ NICVD میں 2 ارب مزید ہڑپ، MD کیٹ دوبارہ داخلہ ٹیسٹ۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے ہسپتالوں کے اچانک دورے جیسے سلگتے مسائل پر چونکا دینے والی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ آخر تک دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج 14 اکتوبر کو نیوز کاسٹر کی جانب سے محکمہ صحت کے جن 3 موضوعات پر مجھے رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، میں حیران اور سندھ کے مظلوم غریب مریض پریشان ہیں کہ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ کی تعیناتی نیب قوانین کی بحالی کے باوجود نیب کے 20 ارب روپے کے کیس میں نامزد مرکزی ملزم NICVD کے سابق خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر کو تاحال چھوا تک نہ جانا، بلکہ لوٹی ہوئی دولت سے بیٹے زین ندیم کو جاپان ایکس پاکستان لیو کے لیے اپنے ہمراہ لے کر چلے جانا، یہ سب کیا تماشا ہے؟ کیا ندیم قمر کو ملکی قانون کا استثنا حاصل ہے یا یہ کوئی مقدس گائے ہے؟ ٹھیک ہے، کراچی اور سندھ نیب میں نگراں حکومت اور قومی احتساب بیورو کے سربراہ کی تبدیلی کے بعد کافی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں NICVD میں 20 ارب روپے کے بعد اب 2 ارب روپے پھر ہڑپ کر لیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر ندیم قمر اور چیف فائنانس آفیسر فیصل عبدالستار نے 250 ملازمین کی تنخواہوں کی رقم من پسند فارما کمپنیوں لائف لائن ہیلتھ کیئر، پریمیئر ہیلتھ کیئر، کیلیگری، جینیس انٹرنیشنل کمپنیوں کو دے کر ڈاکٹر قمر نے اپنے بیٹے زین کو آگے رکھ کر 30% کمیشن کے ذریعے اپنے بیٹے زین کو تو جاپان لے جا کر توشیبا کمپنی کا ڈسٹریبیوٹر بنوا دیا ہے۔ لیکن کیا ان کا یہ اقدام چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی کرپشن روکنے کی پالیسی کے مطابق ہے یا خلاف؟ اگر خلاف ہے تو قوم کے ٹیکسوں سے چلنے والے متعلقہ ادارے نیب اور قانون کہاں ہے؟ 250 اسپتال کے ملازمین مہنگائی کے اس دور میں تنخواہوں سے محروم ہو کر فاقہ کشی اور خودکشی جیسے اقدام پر مجبور ہو گئے۔ ان قومی ڈاکوؤں کو کب پکڑا جائے گا؟ جبکہ یہاں تک پہنچنے والی یہ نوبت اس کرپشن میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ
सैयद मुराद अली शाह और साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध अनवर सुहेल राजपूत भी सहूलतकार के तौर पर बराबर के शरीक मुलजिम है। नाज़रीन कराम, निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के अस्पतालों के और तालीमी इदारों के अचानक दौरों और तहकीकात के बज़ाहिर नज़र न आने वाले नताइज के बावजूद ये तो है कि करप्ट माफिया, सिस्टम माफिया खौफ और दहशत के मिले जुले रुझान में है। साइंस सरकार की जरदारी बादशाहत में सेक्रेटरी सेहत को भी मलका आलिया वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पीजूहू से मुलाकात के लिए फहीम चाचड़ जैसे लोगों से मिलते तल्ले करना पड़ते थे और वजीर आला सिंध को महकमे सेहत के एहतजाजी मुलाजिमीन को काबू करने के लिए वजारती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देना पड़ती थी। अब वजीर आला सिंध के कानवाई की क़यादत डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डॉक्टर अब्दुल हमीद जुमानी जैसे लोगों के हाथों में हो तो ज़हनी और नफ्सियाती दबाव तो होता है। हुआ ये कि मरीज के अस्पताल में जाते हुए डॉक्टर अब्दुल हमीद जुमानी घबराहट के आलम में दुपट्टा गली के बजाय रेशमी साड़ी गली में जा घुसे, जिस पर वजीर आला सिंध जो मुअम्मर होने के अलावा दहशत गर्दों के शदीद हमले में बच जाने वाले गाजी मिल्लत है, वो डॉक्टर जुमानी की इस हवास बाख्तगी पर बरहम हो गए। लेकिन सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर मंसूर अब्बास रिजवी का भला हो कि उन्होंने मामले को संभाल कर डॉक्टर जुमानी की मुअत्तली को बचा लिया। नाज़रीन कराम, निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से MD केट 2023 के पर्चा आउट टेस्ट का इल्ज़ाम जुर्म साबित होने के बाद दोबारा इम्तिहान लेने के मुनसिफाना फैसले के खिलाफ इम्तिहान में शरीक बाज़ उम्मीदवारों के एक जत्थे का सामने आ जाना है, जिसने गुज़िश्ता रोज़ कराची प्रेस क्लब के सामने एहतिजाजी मुजाहरा भी किया। वज़ीर आला के फैसले के खिलाफ खुदकुशी जैसी इंतहाई धमकी देते हुए गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने की भी धमकी दी और दोबारा टेस्ट न लिए जाने का हैरान कुन मुतालबा भी किया। प्रेस क्लब के सामने होने वाले मुजाहिरीन की फुटेज स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं और इन अनासिर में से बाज़ अनासिर ने मुझसे भी टेलीफोन के ऊपर राब्ता किया। उन मुतादिद लोगों में से एक साहब मेरे जानने वाले भी थे और मैंने उनको दलाइल के साथ बात करने की जब दावत दी तो वो मुझे मुतमईन नहीं कर सके। अब इस इक़दाम के पीछे या तो पर्चा आउट के मरकज़ी किरदार प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन अपनी मुकम्मिल नाअहली और ख़यानत के काबिल गिरफ्त फ़ेल मुजरिमाना के बावजूद प्रोफेसर अमजद मेमन किसी भी मामूली सी तादीबी कार्रवाई से ताहाल महफूज हैं और ये अब तक मीडिया समेत तहकीकाती कमेटी भी इस मामले पर मुकम्मिल तौर पर खामोश है। जिन किरदारों ने फ्रंट पर आकर पर्चा आउट के खुले फ्रॉड के जरिए करोड़ों रुपए मासूम उम्मीदवारों से वसूल करके इधर से उधर किए हैं, इन मुतासिरा उम्मीदवारों समेत इन कौमी बदमाशों का हिसाब किताब कौन करेगा, इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। फिर साइबर क्राइम ने NDN की इस ब्रेकिंग न्यूज़ की तो तस्दीक कर दी कि किन फ़ोन नंबर्स के ज़रिए इम्तिहान से 4-5 घंटे कब्ल पर्चा आउट हो चुका था, लेकिन FIA के साइबर क्राइम विंग ने LDN की जानिब से बार बार इसी प्रोग्राम के ज़रिए निशानदही के बावजूद प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन से 512 TB की वो हार्ड डिस्क क्यों नहीं बरामद की
جس میں سندھ میڈیکل کالج میں لگے تمام CCTV کے کیمروں کے مکمل ریکارڈ کے علاوہ پرچہ آؤٹ سے متعلق بھی بہت کچھ مواد اس میں بتایا جاتا ہے۔ ایک ای میل کے بہانے اتنی ہیوی ہارڈ ڈسک کا سیکیورٹی انچارج قاضی شفیق کے عملے کے ذریعے IT انچارج فہد سے تشدد کے ذریعے یہ ہارڈ ڈسک حاصل کی گئی۔ پروفیسر امجد کا یہ انتہائی اقدام کیا نظر انداز کیا جانے والا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ اور تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ اور تمام وہ میڈیا جو اس اسکینڈل کو ایمانداری کے ساتھ منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے، اسے اس کے اوپر ایک بار ضرور اچھی طرح سوچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، وہ قومی طبی جامعہ جو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب ہے، خلاف قانون پرچہ آؤٹ کے شرمناک مذموم جرم ثابت ہونے کے باوجود وائس چانسلر کا اپنے عہدے سے چمٹے رہنا، اور اس بارے میں تو خود سابقہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم پیپلز ڈاکٹرز فورم کراچی کے صدر ڈاکٹر سید عاشق حسین نے LDN کے علاوہ دیگر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گھر کے بیدی کی حیثیت سے پروفیسر امجد سراج میمن کا جو پوسٹ مارٹم کیا ہے، اس کے رد عمل میں ذرائع کے مطابق JSMU میں جاری ٹیچنگ اور ایڈمنسٹریشن میں ہونے والی بھرتیوں کے عمل میں ایک اسامی جس کی قیمت 12 لاکھ سے 15 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے، اس میں PDF کو دیے جانے والے کوٹے کے حوالے سے گزشتہ روز پروفیسر امجد سراج میمن نے سینیٹر کریم خواجہ کو نہ صرف صاف جواب دے دیا ہے بلکہ یہ دھمکی بھی دے ڈالی ہے کہ PDF کے صدر ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ کے صاحبزادے کو وہ شوکاز نوٹس دینے کے بعد اسے جلدی فارغ کر دیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ امجد میمن ایسا کریں تو پھر ہم ان کے رکھے ہوئے ان ملازمین کو بھی سامنے لے آئیں گے جو میرٹ کے بجائے پروفیسر امجد سراج میمن نے محض قد کی بنیاد پر انہیں بھرتی کیا ہے، جبکہ ڈاکٹر عاشق حسین شاہ بندر باٹ کی اس لڑائی میں نہ صرف نگراں وزیر اعلیٰ کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ پروفیسر امجد سراج میمن کو نیچا دکھانے کے لیے وہ JIT اس حوالے سے بنوانے کے لیے سرگرم بتائے جاتے ہیں۔ قومی اعلیٰ طبی جامعات کے ساتھ یہ کیا سنگین مذاق ہو رہا ہے، جہاں مختلف اسامیوں پر بلاول ہاؤس سے لے کر جیالوں کو نوازنے کی پالیسی نے عوام کے ٹیکسوں پر چلنے والے ان اداروں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، جس کی نشاندہی LDN کے پروگرام میں خود ڈاکٹر عاشق حسین شاہ نے کی تھی کہ عالمی رینکنگ میں پروفیسر امجد سراج میمن کی وجہ سے JSMU کی عالمی رینکنگ میں بہت نیچے آ چکی ہے۔ JIT کے حوالے سے ڈاکٹر عاشق حسین شاہ نے حال ہی میں ایک چینل پر اپنے انٹرویو میں کیا کہا ہے، پہلے وہ آپ سن لیں۔ میری گزارش CM صاحب سندھ سے اور میرا اپنا موقف ہے کہ ہائی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور اس میں تمام جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں JIT بنائیں جس میں تمام لوگ انوالو ہوں تاکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو، تاکہ لوگوں کا 100 سے 110% ان کا اعتماد بحال ہو سکے۔ یہ فیوچر ہے، مسئلہ فیوچر ہے بچوں کا، اور ہم جو نا وہ اس کے لیے آواز اٹھایا ہے، اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کی گفتگو سماعت کی،
اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ پوری دنیا کسی نظام اور ضابطے کے مطابق چل رہی ہے، لیکن لال شہباز قلندر کی نگری بغیر کسی نظام اور ضابطے کے خود ساختہ لوگوں کے خواہش کے مطابق چلائی جا رہی ہے۔ لہذا سندھ میں سو کال والی وارث ہونے کے یہ سندھ دشمن عناصر کے ہوتے ہوئے سندھ کو باہر کے کسی دشمن کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔